بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یقتلن بین ایدیہن ولا یعصینک بمعروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ دیکھو یہ بیعت کا پروگرام ہے۔ بیعت کئی طرح کی ہوا کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت سب سے پہلے ہوا کرتی تھی، اصلاح نفس کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام انبیاء سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہم نے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی علی السمع والطاعۃ، کہ ان کا حکم سنیں گے اور سن کر کے مانیں گے۔ یہ بیعت اصلاحی ہے، بیعت طریقت ہے۔ بیعت کے اندر مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت خود مقصد کو بتا رہے کہ سماعت و اطاعت دو چیزیں، سننا اور ماننا، اس کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ سمجھا نا؟ انسان کے سامنے جو بھی جس سے تم بیعت ہو گئے اس کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ سمجھا نا؟ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت کے اندر اس کا پورا نچوڑ بیان کیا، نتیجہ بیان کیا، بیعت کیوں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے بیعت کرنے مقصد کیا، بیعت کیوں کیا ہے، بیعت کیوں کیا ہے۔ روایت ہی کے اندر اس کا جواب ہے، دوسری تیسرے جوابات کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ یہاں پر جہاد کی یہ ایسی عمومیت بیعت ہے کہ اس نے سب چیز جہاد کا حکم دیا، تو جہاد کا بھی سنیں گے اور مانیں گے۔ جو بھی امر بالمعروف ہوگا اس کو مانیں گے، اس پر چلیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو فرمایا علی السمع والطاعۃ، ہم نے جو بیعت کی سننے کی اور عمل کرنے کی، ماننے کی۔ سننا اور ماننا اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بیعت کرنے کے پہلے ہی انسان کو سوچنا چاہیے یہ کوئی تشکیلی چیز یا کرامتوں کو دیکھ کر کے یا شعبدہ بازی کو دیکھ کر کے یا اچھی چیزیں دیکھ کر کے بیعت ہونے کو، اس کو بیعت نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ایک جادوگری سمجھیے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ لیکن محض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سیکھنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، جیسے وہ اسے جہاد کا واقعہ ڈاکوؤں کے پاس گیا، کیا مجھے اللہ کا نام سکھاؤ، کہا کے لیے اللہ کا نام سکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا ذریعہ ہم بنا رہے ہیں اس پیر کو، اس شیخ کو، جس سے ہم بیعت ہو رہے ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد انسان خاص طور پر دو چیزوں کا اہتمام اس طرح کرے، ایک تو ہے کہ بدزنی نہ کرے، بدزنی کو اپنے نزدیک آنے نہ دے، شیخ سے بھی اور اپنے اکابرین اور اسلاف سے بھی۔ اسلاف سے بھی بدزنی لینا یہ بہت بڑی لعنت ہے خدا کی طرف سے، اور شیخ سے بھی لینا یہ بھی ایمان کا خطرہ ہے، سمجھا نا؟ اس لیے بدزنی کو کبھی قریب آنے نہ دیں، سمجھا نا؟ اور دوسرے ربط کو نہ توڑیں، سمجھا نا؟ تعلق کو نہ توڑیں۔ یہ دو چیزیں اگر کرو گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ربط رہنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، سمجھا نا؟ اس لیے کہ تعارف ہوگا اس کے رب کے ذریعے، تعلق کے ذریعے، سمجھا نا؟ اور آپ کو پہچانا جائے گا، آپ ہم کو پہچان لیں گے، سمجھا نا؟ یہ انسیت پیدا کر دے گا، اجنبیت کو ختم کر دے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل تمہارے حل ہوں گے۔ ربط رکھتے نہیں، یا بعض لوگ ربط رکھتے ہیں لیکن بدزنی اتنی رکھتے ہیں، دوسرے اسلاف سے، دوسرے بزرگوں سے بھی بدزنی رکھنا طریقت کے اندر ناجائز و حرام ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے شیخ سے ہی، بلکہ دوسرے کسی شیخ کی بھی تنقید اور برائی اور ان کے احترام میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ امت سے لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی انسان اپنے شیخ سے تو محبت رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کبھی کوئی دوسرا بزرگ آ جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ کوئی دوسرا بزرگ کے پاس جانا ہو تو کیا کیا جائے؟ یا بزرگ کے پاس ہم گئے یا وہ کہیں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے جواب دیا، کہنے لگے محبت تو سب سے ہوگی، محبت تو اکرام تو سب کا ہوگا، کسی کے اکرام کے اندر کمی بیشی نہیں کی جائے گی، لیکن یاد رکھو
اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے شیخ سے تعلق رکھا جائے. حضرت نے مثال دے کے سمجھایا تمہاری خالہ بھی ہے, تمہاری چچی بھی ہے, تمہاری ممانی بھی ہے, تمہاری بہن بھی ہے, دادی بھی ہے, نانی بھی ہے, نا سب تمہارے رشتہ دار ہیں, نا سب تمہارے عزیز ہیں, سب پیارے ہیں, سب سے محبت ہوتی ہے, دادی سے, نانی سے, خالہ سے, پھپھو سے, ممانی سے. لیکن جب تجھ کو دودھ پینے کی ضرورت پڑی تو کتنی بھی محبت دادی سے کرے تو کس کے پاس جائے گا؟ ماں کے پاس جائے گا, سمجھا نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالہ کی بے ادبی کرے, خالہ کو تھپڑ مارے, سمجھا نا, یا خالہ کی برائی کرے, یا دادی کی برائی کرے, یا دادی کی حتک کرے, یا دادی کو تکلیف پہنچائے. نانی سے ان کا احترام, ان کا اکرام اپنی جگہ پر کرنا پڑے گا, ان کی بات کو سننی پڑے گی. لیکن جب غذا حاصل کر کے اپنے نشو و نما کا مسئلہ آتا ہے, اپنی جب ترقی کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو اس وقت تم کو کہاں بھی تم کسی بھی کونے میں ہو, دادی کتنا بھی تم کو چہلائے, بہلائے, کھلائے, تم دادی پاس ٹھہرو گے ہی نہیں. جب تک کہ ماں کے پاس جا کے دودھ نہیں پیے گا بچہ, تب تک اس کو چین نہیں آئے گا, سکون نہیں آئے گا, نہیں آنا. تو اپنے شیخ کی مثال انہوں نے ایسا دے کر سمجھائی. ظاہری بات ہے یہ کتنی اچھی مثال ہے انسان کی سمجھ آنے والی, نہیں آنا, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی شیخ کی تنقید کرو. بعض مریدوں کے اندر یہ بہت زیادتی ہوتی, وہ شیخ ایسا, وہ شیخ ایسا, وہ شیخ, یہ بہت بری چیز ہے. یہ شریعت کے اندر بھی بڑا حجاب ہے اور طریقت کے اندر بھی بڑا حجاب ہے. ہم کو کسی کی کمی بیشی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, نہیں آنا. ہم خود اپنی درستگی کرنے کی فکر کرنا چاہیے, نہیں آنا. ہم کو اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دنیا جو چاہے تو بولتی ہے میرے عزیزو, دنیا کے اندر ساری دنیا موافق ہونا تمہارے شیخ کے کوئی ضروری نہیں. شیخ کوئی خدا توڑے فلیاذ باللہ, ہاں, پیغمبر کی ساری دنیا موافق نہیں ہے تو شیخ کی ساری دنیا تھوڑی موافق ہوگی, سمجھا نا. یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں, سمجھا نا. اس کے اندر بہت سارے مریدین دھوکہ کھا جاتے ہیں, سمجھا نا. کیونکہ دوسرے مریض نے بولا شیخ کی کوئی برا ہے, تمہارا شیخ ایسا, تمہارا شیخ ایسا ہے, اس کے دماغ میں بیٹھ گئی. ارے ہمارا شیخ بنا ایسا بولتا ہے, آج سنا, کل سنا, پرسوں سنا, بعد میں بیٹھ گئی بات اس کی. بھئی یہ تو دنیا کا دستور ہے, نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ الناس, جنات, شیاطین, سب کے رسول ہیں, سب کے پیغمبر ہیں, سب کے اللہ نے رسول بھیجا کہ بھیجا. لیکن 90% نہ ماننے والے ہیں. صرف رسول کو ماننے والے پوری دنیا میں 10% ہیں. کتنے ہیں؟ صرف 10%. اس سے اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی رسول کے ساتھ. یہ تو دنیا کا دستور ہے. ساری مخلوق کو پیدا کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. چاہے جنات ہو, شیطان ہو, فرشتہ ہو, آدمی ہو, من کافر ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, من کوئی, سب کو پیدا کس نے کیا؟ خدا نے کیا ہے, نہیں نا. لیکن اکثر لوگ 99% لوگ خدا کو چھوڑ کے دوسرے کی پوجا کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کے مخالف ہے کہ نہیں؟ سب دشمن ہے. نعادی من یکفر بک, نہیں نا. حضور نے فرمایا ہم اس کے ساتھ دعوت رکھتے ہیں جو تیرا انکار کرتا ہے, یعنی اللہ کے دشمن ہو گئے نا, اللہ کے مخالف ہو گئے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے خدائی میں کچھ کمی ہے. خدا کی خدائی میں اگر تم اس طرح کی کرو گے, کچھ کمی آ جائے یا شک بھی کرو گے, تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. ان کا کیا, وہ تو ایمان ہے ہی نہیں, ان کو سوال ہی نہیں خطرے میں رہنے کا. لیکن ہم کو نقصان پہنچے گا, نا. اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اس دور کے خصوصاً ہمارے علاقے کرناٹک, مہاراشٹر میں اس کی بڑے بڑے علم والوں میں بھی ایسا ہے. بڑے بڑے ماحول, جو علمی ماحول ہے وہاں بھی ایسا رہتا ہے, نا. جہاں بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے گاؤں سے دھیرواڑا ہوتا ہے, ایسا ہر جگہ پر رہتا ہے, سمجھا نا. اسے کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس بات پر کبھی انسان دھیان نہ دے, بلکہ اللہ نے تعالیٰ نے تمہیں لا کے کہیں پہنچا دیا ہے, اس دروازے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذات پر امید رکھ کر کے پیر من قصد اعتقاد منوس, ہم ایک گھاس کی طرح ہیں, لیکن تم اگر اعتقاد صحیح رکھو گے تو انشاءاللہ تم کچھ بن جاؤ گے, سمجھا نا. اس لیے یہ دو باتیں خاص طور پر تم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک بدزنی کے بھی آنے نہیں دینا, اور ربط کو نہیں توڑنا. یہ ربط کو توڑ کر کے بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں. ابھی کئی ہزاروں مرید ہیں ہمارے, 10-15 ہزار پھرے ہوں گے ادھر سے ادھر, پتہ نہیں کوئی کوشا خالی نہیں, مرید ہیں کہیں نہ کہیں. ہم پہچانے, وہ پھر بولے گا ہم حضرت تمہارے مرید ہیں, تو کو مرید ہو رہا ہے. تعلق رکھے گا تو ہم پہچانیں گے نا تجھ کو. اور پھر بعد میں کچھ 63 دماغ کے رہتے ہیں تو رات کو 12 بجے فون کرتے ہیں, جانا وہ حضرت نے پہچانے نہیں ہم کو. حضرت خدا توڑے تم کو پہچانے گا, جانا. یہ سب اصلاح کی باتیں ہیں, جانا. اگر تو ربط رکھتا ہے تو رات کے 2 بجے پہچان لیتے تجھ کو, تو ربط ہی نہیں رکھا تو دن کو بھی نہیں پہچانے گا تجھ کو, صبح 10 بجے نہیں پہچانا جائے گا تم کو. ربط اور تعلق بہت بڑی دولت ہے, جانا. اس لحاظ سے یہ 2 چیزیں. تیسری چیز ہے
جو اعمال بتائیں اعمال کے اوپر مداومت، یعنی جم کر کے کام کرنا، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، حضر میں ہوں، نا کسی غمی میں ہوں، خوشی میں ہوں، صحت میں ہوں، تندرستی میں ہوں. اگر مریض ہو گئے تو فوراً سمجھا دینا، کئی مریض ہوں، یہ بچی عمل نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے، وہ جواب دیں گے تم کو. نا آج کل فون کے ذرائع بہت قریب ہے، انسان منٹوں کے اندر معلوم کر لیتا ہے، یا ہے کہ خط کے ذریعے سے یا کسی آدمی کو بھیج کر کے نا اس کے اندر جو سہولت دیں اس سہولت پر عمل کرنا. نا یہ بہت ضروریات میں سے مداومت ضروری ہے، یعنی ہمیشگی ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. نا انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں انسان کے لیے، لیکن معاشیوں کے شیطان نفس انسان ساتھ لگا ہوا ہے. پھر تیسری سب سے بڑی حرکت ماحول کی، گھر کا ماحول، بازو کا ماحول، آزو کا ماحول، دوست کا ماحول، یہ ماحول، یہ تین چیزیں مل کر کے انسان کا ستیہ ناش کر دیتی. تو یہ چیز ہونے نہیں دینا. نا کبھی سستی انسان کو آ سکتی، بشری تقاضا ہے، سستی آ جائے تو نفس کو بدلا لے، دوبارہ ڈبل پڑھو. نا ڈبل عمل کرو. 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو کہا عشاء کی، نا ایک دن پڑھا، دوسرے دن 4 رکعت پڑھو، چشمشاہد کل تو پڑھا نہیں تو اچھا پڑھا، وہ نفس عادی بن جائے گا. ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام اور خیال رکھنا ضروری ہے. نا اور اپنے وقار کو گمانا نہیں. نا لوگ کہیں گے، دیکھو اب کئی لوگ کہیں یہ مولانا کا مرید ہے اور ہمارے گھر میں ایسا خود فتنہ کرتا ہے، ہمارے سب بھائیوں کو فتنے میں ڈالا ہے. تو مولانا کا مرید ہے تو کیا مطلب؟ ہاں وہ بات مانے گا تب نا، نہیں مانے گا تو کیا مطلب؟ ہاں اللہ کا بندہ ہے، شراب پیتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کا بندہ ہے نا. نا حضور کا امتی ہے، جوا کھیلتا ہے، کیا کریں گے؟ نا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اس کو یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آ کے لاٹھی لگا دیں، تم کو سمجھا ہے، تم کو بتا دیا گیا. اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے. بہت سے لوگ اس کو بھی لے کے پڑھتے ہیں. ہمارے آقا بن کے السلام کے اندر کے بعد لوگ آتے، وہ تو بڑے حضرت کا مرید ہے اور ایسی حرکت کرتا ہے. بڑے حضرت نے تھوڑی سکھایا اس کو ایسا کرو کر کے. ہاں یہ تو بتایا نہیں، ان کی تعلیمات ہے نہیں، ان کے اخلاق ہے نہیں. نہ ان کا یہ مذہب ہے، نہ ان کا یہ طریقہ ہے. نا وہ اپنی اگر نفسانی شرائط کی وجہ سے کرتا ہوگا تو اس لیے کسی شیخ کو، کسی دین کو بدنام کرنا یہ غلط چیز ہے. اس کا خاص اہتمام رکھیں. نا اور ہر برائی سے بچنا نا اتنا ضروری اتنا ضروری ہے. نا جیسے تم لوگ زہریلی دوا سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، سانپ کے زہر سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو، بچھو کے ڈنگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اس طرح ہر برائی سے بچنا تمہارے لیے لازمی ہے. نا وہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو. نا بالکل گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ، اگر کبھی فطری تقاضے میں کچھ پریشانی ہو بھی گئی تو فوراً رجوع کر کے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کی متوجہ ہونا چاہیے. نا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ طرف سے پشماندگی ہو کر کے ندامت اختیار کر کے وہ صحیح راستے پر آ جانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے ذکر اذکار سب چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، سال آسان، اب کہتے ہیں کئی سال سے کرا نہیں، کرے نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی چھپاؤ مت، بول لو اپنے شیخ کا جب سے بیعت ہو 3 سال ہو گئے بیعت نے ذکر نہیں کیا، اب کیا کروں؟ وہ بتا دیں گے اب راستہ، اس راستے کو اختیار کر لو. نا بعض لوگ اس لیے بھی دور رہتے ہیں کیونکہ رب تو رکھا ہی نہیں اور ابھی افسوس ہو رہا ہے لیکن آ نہیں پاتا ہے، یا ڈر کے مارے. نا تو وہ سمجھا دینا چاہیے، سمجھانے کے بعد پھر وہ بتا دیں گے آپ کو. نا کہ بھئی اس طرح کرو، دوبارہ اس ترکیب سے شروع کر لو. نا تو آپ کا رب تو شروع ہو جائے گا. یہ خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نا یہ بیعت کے اندر یہ خاص طور پر ان باتوں کا عادت ہوتی ہے. بیعت جو ہے بیعت طریقت ہے، نا بیعت شریعت ہے. بیعت الجہاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوا کرتی تھی تو قرآن کریم میں صاف اس کا اعلان کر دیا ہے. نا اور یہ اعلان کر دیا بیعت کس بات پر کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی اذا جاء، یہاں عورتوں کا بیان کیا ہے اس آیت کے سورہ ممتحنہ کے اندر. 28 پارے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بیعت کا حکم دیا ہے. ادھر تو مردوں کے بیعت کا سورہ ان الذین یبایعونک وہ سورہ فتح کے اندر ہے. نا عورتوں کو یار آیات میں خاص اس لیے پڑھی ہے کہ لوگوں میں ایک ذہن ہے کہ عورتیں بیعت انہیں کہاں سے نکالے. یہ عورتوں کو عورت کے طریقے پر شرعی تقاضے کے مطابق یہ ہمارے حیات الصحابہ ہے نا، حیات الصحابہ نا حیات الصحابہ میں اٹھا کے دیکھو، بچوں کی بیعت، عورتوں کی بیعت، بڑوں کی بیعت، بوڑھوں کی بیعت، اجتماعی بیعت، انفرادی بیعت، حیات الصحابہ پورا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے واقعات جمع کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر میں بلا کے ان کے سہیلیوں کو کیسے بیعت کرا، ملحان کر وہاں جا کے کیسے بیعت کرا، پورے واقعات اس کے اندر بنے. ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم کچھ معلوم نہیں، خالی وہ 2 بیگ میں کتابیں رہیں گی پھرتے رہیں گے. دیکھ لینا پوری کتاب بھری ہوئی ہے، بیعت کا ہی بیان ہے اس کے اندر پورا.
کئی شروع کے اندر کہاں سے جہاد پر بیعت، شریعت پر بیعت، طاعت پر بیعت، سماعت پر بیعت، یہ الگ الگ قسموں کے باب قائم کر کے حیات الصحابہ کے اندر پورا لکھا ہوا ہے، سمجھا نا، مولانا یوسف صاحب نے، سمجھا نا، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، اور پیچھے کون سی دلیل کہاں کی دلیل، اور تمہارے ہاتھ میں کتاب دوسری کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے یہ سوال نہیں، قرآن تو نہ تم کو علی بات ہے نہ بات ہے، 100 سال گزرے تم کیا سمجھو گے، سمجھا نا، حیات الصحابہ تمہاری سہولت کے لیے اتنی آسان اور بہترین کتاب لکھی ہوئی ہے، سمجھا نا، اس کو بھی دیکھ کر کبھی عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہم کو، سمجھا نا، حیات الصحابہ میں دیکھ لو اٹھا کر کے، سمجھا نا۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آ جاوے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، کہا کے لیے اللہ یشرکن باللہ، ہم شرک نہیں کریں گے، سمجھا نا، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی بہتان نہیں باندھیں گے، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، سمجھا نا، معروفات میں کوئی مخالفت نہیں کریں گے، منہیات پر عمل نہیں کریں گے، یہ تمام سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، یہ سب پورے گناہوں کو شمار کر کے پھر حضور کو ایک حکم دیا، سمجھا نا، فبایعہن، ایسا اگر کوئی شرط قبول کر کے آ جاتا ہے تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے، آپ ان کو اپنی بیعت میں داخل کر لیجئے۔ اتنا ہی بیعت کرنے کے بعد شیخ کے اوپر بھی ایک چیز واجب کر دی، پیر کے اوپر بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ واجب کر دی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کیجئے، میرا مریدوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا شیخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امر کسی کے استعمال کیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت دعا مانگا کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نا۔ میرے عزیزوں، تو یہ اگر اس پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس عہد کے مطابق، تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جو عہد کو پورا کرتا ہے، مردوں کی بیعت میں لکھا ہے، اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اسے اجر دیں گے، ومن نقض، جس نے عہد کو توڑ دیا، اس کا وزر، اس کا وبال اس کے اوپر پڑ جائے گا، اس لحاظ سے یہ بیعت کوئی تشکیلی چیز بھی نہیں، آپ دیکھ کر کے غور کرنے کے بعد جب بیعت ہو جاتے ہیں تو اس کو سنبھالنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں اس کو جاری کرنا، میرا عزیزو، اور اس فکر کے چلتے رہنا اور حالات کی خبر دیتے رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، سمجھے نا، اس لیے انسان اس کے اندر پھر گمراہی سے بچتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کم سے کم بزرگوں کی نسبت کے ساتھ تو قیامت اٹھ جائے گا، اتنا تو ہوگا، سمجھا نا، اس لحاظ سے جو ہے اس میں اس کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ بیعت ہونے کا پروگرام ہے، یہ بیعت چاروں سلسلوں میں ہوتی ہے۔ یہ بیعت ایک تو میرا سلسلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا عبد العالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ ہے۔ دوسرا سلسلہ جو ہے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے، مفتی محمود صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، یہ نکل کر کے خواجہ معین چشتی اور علی کرم اللہ وجہ پر پہنچتا ہے۔ ان کے بھی چاروں سلسلے ہیں، اور ابا جی کے ہمارے چاروں سلسلے ہیں۔ تیسرا سلسلہ مولانا عرفان احمد صاحب کا ہے، وہ بھی چاروں سلسلے ہیں۔ ان تمام سلسلوں میں بیعت بھی کرا دیں، اس کی تعلیم بھی کرا دیں۔ ان بعض سلسلوں کے بیعت میں ذکر جہری ہوتا ہے، بعض میں سری ہوتا ہے، اس لیے شیخ کے اختیار پر ہوتا ہے کہ جہری کرائے یا سری کرائے۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ اگر کئی مسجد میں بیٹھے عام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو سری ذکر کیا جائے، رات کو اٹھ کے کر رہے ہو تو سری کیا جائے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بزرگوں نے اس کے ممانعت لکھی ہے۔ اور جب اجتماعی سب ذکر ہی کے لیے جمع ہے تو اس وقت جہری کیا جائے، یہاں پر ذکر کا ایک موقع مقرر کر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ذکر موقع ہے تو اس وقت جہری کیا جائے۔ جہری کرنے کے اندر بھی الگ فضائل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرق، دونوں اکابرین اسلاف کا ذکر ہمارے پاس چلتا ہے، سمجھا نا۔ ہم بذات خود اپنا انفراد ذکر جو سری کرتے، اجتماع جب بھی ہم ذکر کرنے موقع آتا ہے ہم جہری کرتے، سمجھا نا۔ بہرحال ان تمام ذکر اذکار کا خلاصہ ہے کہ انسان اجتناب بدعت کرے اور اتباع سنت کرے، بدعت سے بچے اور سنت پر چلے، سمجھا نا۔ بدعت سے بچو گے، سنت پر چلو گے، شیطان اور نفس کا کوئی داؤ تمہارے پر نہیں چلے گا، سمجھا نا۔ اس میں اگر کوتاہی کرو گے تو معمولی والی بات میں نفس بھی تمہاری پکڑ کرے گا اور شیطان بھی تمہارا پکڑ کرے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور پھر اس کے لیے آج کل تو تمہارے بڑے سہولیات ہیں، معمولات لکھے گئے ہیں، 24 گھنٹے تم کو رہنا کیسے ہے، ہندی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، وہ 24 گھنٹے کے معمولات پڑھ کر کے زندگی ایسی بنانے کا، ایک مرتبہ نہیں پڑھنا اس کو، کبھی مہینہ 2 مہینے کے ایک مرتبہ پوری کتاب پڑھ نکالنا،
ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لینے کا، ذہن نشین کر لینے کا، اس کے بعد کبھی مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کرنا ہوتا ہے، اس کو اور نظر سے دوڑانے کا۔ اس کے لیے معمولات کا مطلب یہ ہے تاکہ اپنے معمولات برابر ہو رہے کہ نہیں ہے نا، اس کے اندر کچھ کمی ایسی ہے کوتاہی تم کو نظر آئی تو فوراً اطلاع دے کر کے نہیں ہے نا اس کے حالت کو درست کر لینے کا نہیں ہے نا۔ ابھی اس کے بعد خطبہ پڑھوں گا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کو نہیں ہے نا یہ بیت کے الفاظ کلائے جائیں گے۔ آپ کو سب کو رسالہ پہنچا ہے، معمولات کا رسالہ پہنچائے گا سب کو؟ نہیں کتابیں پہنچی تم کو؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے ذکر اس کے مطابق نہیں ہے نا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سب بیٹھ کے سن لیں، مولوی عبدالرحمٰن کے پاس یا مولوی عبدالرحمٰن کے پاس، مولوی عبدالرحمٰن بتا دیں گے تم کو ذکر کیسا کرنا، وہ ترکیب اس میں بھی لکھی ہوئی ہے تاکہ ایک مشق طور یہ ذکر کرتے ہیں نا روزانہ، وہی ذکر ہے اس کے اندر جو ہم رات کو کرتے ہیں نا روزانہ، بس وہی سیم ذکر ہے نہیں ہے نا۔ ابھی تو آپ کو یہی کرنا ہے، باقی صبح شام تسبیحات تلاوت وغیرہ جو لکھا ہے اس کو بڑا پابندی سے کر لینا نہیں ہے نا۔ جب میں خطبہ پڑھنے ختم کر دوں گا، کلمہ پڑھنا شروع کر دوں، بسم اللہ پڑھوں گا نہیں ہے نا، تب جا کر تم بھی پڑھنا شروع کریں، ہاتھ میں پکڑ لیں بعد میں نہیں ہے نا، بعد میں پکڑے سو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا المبعوث الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وفاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه صلى الله تعالى على رسوله وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق
اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے ایمان لایا ہے تیری ذات پر، تیری صفات پر، جیسا کہ تو اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ موجود ہے، اور قبول کیے ہم نے تیرے سارے احکام۔ اے اللہ ایمان لایا ہم نے تیری ذات پر، تیرے فرشتوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، آخرت کے دین پر، بھلی اور بری تقدیر تیری طرف سے ہونے پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اے اللہ ہم آج اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، ظاہری اعضاء سے اور باطنی کیفیات سے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں۔ فی الحال سارے گناہ چھوڑے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، ارادہ، وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے توبہ کی ہے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، چغل خوری سے، حرام کمانے سے، حرام کھانے سے، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانے سے، کسی کی جانی مالی حقوق میں کوتاہی کرنے سے، نشے کی ہر چیز سے، جادو کرنے کرانے سے، تمام گناہوں سے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کفر نہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، بدعت نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، غیبت نہ کریں گے، اور کوئی گناہ نہ کریں گے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں شریعت کی پابندی کا، پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کا، زکوٰۃ کے دینے کا، روزے کے رکھنے کا، حج کے کرنے کا، سنت کی پیروی کا، بدعت سے بچنے کا۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تمام برے کاموں سے رکنے کا، اور تمام بھلے کاموں کے کرنے کا۔ اے اللہ ہم نے ان تمام باتوں پر بیعت کی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں پر، ان کے خلفاء کے واسطے سے، اور ہم نے ان تمام باتوں پر بیعت کی ہے اسد اللہ ایرانی کے ہاتھ پر سلسلے نقشبندیہ، سمدیہ، احمدیہ میں، اور سلسلے چشتیہ، سمدیہ، احمدیہ میں، اور سلسلے قادریہ، سمدیہ، احمدیہ میں، اور
سلسلے سہروردیہ سمدیہ احمدیہ میں اے اللہ ہمارے سے بیعت کو اور توبہ کو سب تمام سلسلوں کی بزرگوں کے طفیل میں قبول فرما، اور جن باتوں سے ہم نے توبہ کی ہے ان سے مرنے تک بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ان باتوں پر مرنے تک جم کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما استطعت وما توفيق إلا بالله، ما استطعت وما توفيق إلا بالله، ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي حزني إلى الله، وفوض أمري إلى الله، وفوض أمري إلى الله، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے گناہوں سے معافی مانگی ہے، تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے رب کریم تجھ سے ہم توبہ مانگتے ہیں، ہمیں توبہ دے دے، ہمیں معافی دے دے، اے پروردگار ہم قصوروار ہیں، مجرم ہیں، اے رب کریم تو نے توفیق دی تو ہم نے چند کلمات کہہ دیا ہے، اے رب کریم اس توبہ کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا سبب بنا، واقعتاً توبہ کا سبب بنا، کامیابی اور ہدایت کا سبب بنا، تیری معرفت کا سبب بنا، تیری قربت کا سبب بنا، تیری معیت کا سبب بنا، اے رب کریم تیری قربت و معرفت عطا فرما، اے رب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا ذریعہ بنا، سنت کے پیروی کا ذریعہ بنا، بدعات سے بچنے کا ذریعہ بنا، ان بزرگان دین اکابرین اسلاف نے کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسی پریشانیاں جھیلی ہیں، اے رب کریم اور تیری سنت کو سنبھالا ہے، اے رب کریم ہم کو ان کی نسبتیں عطا فرما، ہم کو ان کی قدموں کی نسبتیں عطا فرما، اے رب کریم ان کے طفیل ہماری توبہ قبول فرما، انہوں نے یہ سلسلہ پہنچایا ہے، اے رب انہی کے طفیل قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے رب کریم قبولیت سے نواز دے، اے رب جتنے بھی بیعت ہوئی اور پہلے سے ہوئی ہیں یہ تمام مریدات کی بخشش فرما، تمام کی مغفرت فرما، تمام کو ذاکر و شاکر بنا، سچا پکا ذاکر شاکر بنا، مخلص بنا، اے رب کریم دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما، تیرے مرضیات پر چلنے والا بنا، نامرضیات سے بچنے والا بنا، منمانی کام کرنے سے بچنے والا بنا، نفس و شیطان کے دھوکے سے بچنے والا بنا، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ میں تو دعاؤں قبول کرتا ہے، تیرے حبیب نے قبول فرمایا ہے شب رات شب قدر میں دعاؤں قبول کرتا ہے، اے پروردگار عالم ہم تیرے گھر کے بھکاری ہے، ہم تیرے گھر کے بھکاری ہے، ہم تیرے گھر میں سوالی ہے، اے رب کریم ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمارے زلات کو معاف فرما، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اے رب کریم اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہمارے لیے کہیں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ہماری بخشش نہیں کر
کر سکتا، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمیں بخشش عطا فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، ہمیں بخش دے پروردگار عالم، ہمیں بخش دے پکڑ نہ فرما، اے رب ہمیں ماں باپ کے درجات بلند فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے رب کریم اس مجلس میں جتنے ان تماموں کے بال بال کی مغفرت فرما، ان تماموں کے ہمارے آل اولاد کی بھی بچوں کی مغفرت فرما، ہماری ماں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی مغفرت فرما، ہمارے نوازوں دامادوں کی مغفرت فرما، ہمارے قریبوں کی صحابہ کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین اقربا کی مغفرت فرما، ہمارے معین کاروں کی مغفرت فرما، ہمارے حلقے والوں کی مغفرت فرما، اے رب کریم جتنے یہاں پر حاضر ہیں ان کے تمام متعلقین کی ان کی اور ہماری مغفرت فرما، اے رب کریم کو محرومیت سے بچا لے، اے اللہ صرف ایک مغفرت کے خواہ ہیں، تیری رحمت کے خواہ ہیں، تیری رحمت مل جاوے تو سب کچھ مل جاتا ہے، تیری رحمت عطا فرما، تیری رحمت عطا فرما، آپ کو بخشش عطا فرما، آپ کو بخشش عطا فرما، عتق من النیران عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمارے جو احباب پہلے گزرے جو حال میں گزرے دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے آل اولاد کے رشوائشوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو نعم البدل عطا فرما، اے رب کریم ان کی حفاظت فرما، اے رب کریم تیرے حبیب کی امت بڑی پریشان حال ہے، اے رب کریم چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا ہے، اے رب کریم ہر طرح کی بلا میں مبتلا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے بدعمالی کے سبب ہے، اے اللہ امت پر رحمت نازل فرما، امت کے حفاظت فرما، امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، شر سے بچا لے، امت محمدیہ پر رحم فرما، امت محمدیہ کو ہدایت نصیب فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہ بڑے بحران میں پھنسے ہیں، بڑے مصیبتوں میں پھنسے ہیں، اے رب کریم ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی پشت پناہی فرما، تیرے بندوں پر رحم فرما، پوری دنیا کے اندر خیر برکت پیدا فرما، امن و امان پیدا فرما، سکون پیدا فرما، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات ختم فرما، شر پسندوں ختم فرما، فساد کرنے والوں ختم فرما، شر پسندوں ختم فرما، پورے ہندوستان کے اندر امن و امان چین سکون پیدا فرما، پورے عالم اور پورے ہندوستان کی مساجد مدارس خانقاہ مرکزوں کی پوری پوری حفاظت فرما، یہ تیرے فنا ہے، یہ تیری ملکیت ہے، اللہ تیرے فنا کی تو حفاظت فرما، یہ تیرے فنا کی تیری حفاظت فرما، تیرے ملکیت کی تو حفاظت فرما، اے رب کریم اس علاقے میں جو فساد برپا اس کی ختم فرما، اے مفسدوں کی جڑوں کو اکھاڑ دے، اے رب کریم جانی مالی نقصان سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما، بربادی تباہی سے بچا لے، اے رب کریم ہم سب کو قبول فرما، ہمارے آل اولاد قبول فرما، ہم سب کے بال بچوں کو قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے اہل خانہ قبول فرما، بیوی بچوں اور بچیوں کو قبول فرما، نوازوں پوتوں کو قبول فرما، بھانجوں اور بھتیجوں کو قبول فرما، اے رب کریم تمام باپ رشتہ داروں کو قبول فرما، سب کو تیری مرضیات پر چلا، سب کو نامرضیات سے بچا لے، سب کو نامرضیات سے بچا لے، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے کارخانوں کی حفاظت فرما، ان کی فیکٹریوں کی حفاظت فرما، ان کو ترقیات سے نواز دے، ان کی کھیتی باڑی کی حفاظت فرما، ان کے عہدوں کی حفاظت فرما، ان کے ملازمت نوکریوں کی حفاظت فرما، اے رب کریم ان کی عزت کو دوبارہ کر دے، ان کی عزت کو دوبارہ کر دے، ہر مہینے شریفین کی جلات شان کو بڑھا دے، عظمت شان کو بڑھا دے، عظمت شان کو بڑھا دے، یہود و نصارہ کی سازش کو فیل فرما، صہیونی سازشوں کو فیل فرما، شیعہ کی سازشوں کو فیل فرما، امریکی سازشوں کو فیل فرما، اے رب کے امریکی سازشوں کو فیل فرما، اے یہود و نصارہ کی سازش فیل فرما، دشمنان اسلام کی سازش فیل فرما، ان کے عزائم کو فیل فرما، ان کی جڑوں کو اکھاڑ دے، ان کی بنیادوں کو اکھاڑ دے، اے رب کریم جامعہ خیر العلوم کی حفاظت فرما، جامعہ خیر العلوم تیری ملکیت ہے، تیرے حبیب کی امت کی امانت ہے، اس کو پوری طرح محفوظ فرما، اس کے منقولہ غیر منقولہ املاک کی حفاظت فرما، اے رب کریم تو اگر اس کی حفاظت کرے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے رب کریم تو اس کی حفاظت کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جامعہ کے اساتذہ اور ناظمین اور ذمہ دار اراکین قبول فرما، سب کو حسن قبولیت سے نواز دے، سب کو صاحب نسبت بنا دے، سب کے خیالات کو اونچا بنا دے، سب کو ساتھ فہمی عطا فرما، وسعت ذہنی عطا فرما، وسعت قلبی عطا فرما، حسن
زنی عطا فرما، سب کو اپنے ذمہ دارانہ احساس پیدا فرما، اے رب کی طلبہ عطا فرما، بہترین طلبہ عطا فرما، جو طلبہ یہاں پہنچے صاحب نسبت بن جائیں، جو طلبہ یہاں پر آئے وہ کام کے بن جائیں، دین کو پھیلانے والے بنے، دین کے داعی بنے، دین کی حفاظت کرنے والے سپاہی بنے۔ اے رب کریم ایسے طلبہ عطا فرما، طلبہ کی طرف متوجہ فرما، تعلیم ہوا کو پورے گھر گھر میں پھیلا دے، تعلیم نظم کو پورے گھر گھر میں پھیلا دے، یعنی تعلیم نظم کو پختہ کر دے، تعلیم نظام کو پختہ کر دے، اہل نظام کو پختہ کر دے۔ اے رب کریم تو اس کی حفاظت فرما، در دیوار کی حفاظت فرما، اے رب کے در دیوار کی حفاظت فرما، اے ہمارے اولاد کو صاحب علم عمل بنا، صاحب فہم ذکا بنا، عالم متدین بنا، قوت حفظ و اتقان عطا فرما، قوت حفظ و اتقان عطا فرما، اے سمجھداری عطا فرما، تدبیر عطا فرما۔ اے رب کے بھی اولاد پریشان ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد سے تربیت کا ڈھنگ عطا فرما، بے جوڑے والے پریشان کو نیک سارے جوڑے نصیب فرما، جن کو جوڑنے ایک دوسرے کی عظمت و قدر کرنے توفیق نصیب فرما، اولاد کو ماں باپ قدر و عظمت کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے رب بہت سارے بے روزگار ہیں، انہیں حلال وسیع روزی عطا فرما، انہیں حلال وسیع روزی عطا فرما۔ اے رب کے ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، پورے علاقے میں خیر برکت پیدا فرما، ادارہ اور ادارے کے اطراف، اس کے بازو اس بازو، اس کے گاؤں کی، اس کے محلوں کی، اس کے اطراف کے ارد گرد کی حفاظت فرما۔ اے دشمنان کے دل میں دہشت پیدا فرما، ہیبت پیدا فرما، ان کے دل میں رعب پیدا فرما، ان کے دل میں رہشہ طاری فرما۔ اے رب کے اسلامی رعب پیدا فرما، ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے بچا لے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، زنا سے، چوری سے، حرام کھانے کمانے سے، بدزنی سے، بدغمانی سے، بدنظری سے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے خلوت میں جلوت میں ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم نیک ماحول ہمیں عطا فرما، اچھے عادت اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما، عیاشی فحاشی کے تمام طریقوں کو ہمارے مٹھا دے، عیاشی فحاشی بے حیاء کے طریقوں سے بچا لے، سنت کے طریقے سے ہم پر چلنا آسان فرما، گھر گھر کے سنت کو عام فرما، دینی تعلیم کو عام فرما، دینی دعوت کو عام فرما، دینی خانقاہ شکلوں کو عام فرما، دینی اسکیموں کو عام فرما۔ اے رب کے مدرسے کو ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما، اس کو تو تکفل فرما، ہمارے اکابرین اساتذہ قبول فرما، ان کے فیضات کو عام تام فرما، بہت سے نوجوان جیل میں پھنسے ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کے چھٹکارے کے اسباب پیدا فرما۔ اے رب کے اساتذہ جن کام کے لیے دعا کرنے کا حکم کیا ہے ان کی کامیابی عطا فرما، جنہوں نے حکم دیا ہے اے رب کریم ان کے کاموں میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم ہمیں قبول فرما، یہاں پر حاضرین غائبین قبول فرما۔ اے رب کریم جتنے حاضرین ہیں ان تمام کو بینٹا قبول فرما، پورے عالم کے معتکفین قبول فرما، ان کے تو پھر ہمارے ٹوٹے پوٹے اعتکاف قبول فرما۔ ہم سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، عمر دراز عمل صالح کے فراغ نصیب فرما، عمر دراز عمل صالح کے فراغ نصیب فرما، ایمان کی مضبوط، ایمان کی سلامتی، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی عزت عطا فرما، تیری معرفت، تیری محبت، تیری خشیت عطا فرما۔ عذاب قبر، فتنہ قبر سے، بلاؤں سے، حادثات سے، موت کی تکلیف سے، سکرات کے عذاب سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ 304 جوڑے میں قوتیں پیدا فرما، ان جوڑوں کو تیری اطاعت میں لگا دے، اعضاء اعضاء سے رئیسہ میں قوتیں پیدا فرما، اس میں درستگی پیدا فرما، پورے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے بیمار ہیں رب کریم جو مجبور ہیں، معذور ہیں، معذوری مجبوری کو دور فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ ساری دنیا کے حکیموں، ڈاکٹروں، طبیبوں اور معالجین کے دماغ میں اے رب کریم توجہ کو ڈال دے، وہ مریض کی طرف توجہ مبذول فرمائے، مریض کی طرف دھیان دے کر کام کریں۔ ان کی عدم توجہ سے اور غفلت سے مریضوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے، مریضوں کی بربادی کا سبب ہوتا ہے، ان کو بربادی سے بچا لے، اپنے بندوں پر رحم فرما اور بندوں کی اصلاح فرما، بندوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہم تجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے، تو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، مانگنا تو آتا نہیں، مانگنے کا طریقہ تو نے سکھایا ہے، مانگنا تو نے الہام کیا ہے، جو تو الہام کرتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، القاء کرتا ہے، وہ ہم ٹوٹے پھوٹے کلمات میں مانگتے ہیں۔ تو نے دینے کا مانگنے والوں کو وعدہ کیا ہے، تو وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرتا، تو وعدے کو پورا ہی کرتا ہے۔ اے رب ہمارے حاجتوں کو پورا فرما، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان کی حاجتوں کو
پورا فرما، جو خصوصی مقاصد پیش کے اس کے حاجت پورا فرما، پورے علاقے مہاراشٹر کرناٹک کے مدارس مراکز خانقاہ مرکزوں دعوتی کام کرنے والوں سب کی حفاظت فرما، اے رب کریم امن امان پیدا فرما، خصوصاً سانگلی ضلع کولہاپور ضلع کے تمام فسادات اکثر ختم فرما، یہاں کے فتنے ختم فرما، اے رب کریم فساد پھیلانے والوں کی جڑوں کو کاٹ دے، اے رب کریم نقصان کرنے والوں کی جڑوں کو کاٹ دے، اے رب کریم فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اے رب کی دینی امور کے لیے ہمیں سستی کو نکال دے، سستی چالاکی پیدا فرما، دین کی خدمات کے سستی چالاکی پیدا فرما، بدن کی سستی قاعدے ختم فرما، اے رب کے فضل فرما، کرم فرما، اے رب پورے علاقے کو سرسبز شاداب کر دے، علاقے جہاں پانی کی کمی بارش برسا دے، جہاں پانی کی کمی بہترین بارش برسا دے، اے رب کریم اس علاقے کو سیراب فرما، اے رب پورے علاقے کو سیراب فرما، تمام پڑھنے والے طلباء کو علوم نافعہ سے ہمکنار کر دے، علوم ربانیت سے ہمکنار کر دے، علوم حقانیت سے ہمکنار کر دے، تمام مولیوں کو اور تمام حافظوں کو اور علماء کو اپنے وقار پہچان کر علمی تقاضے پر عمل کرنے والا بنا، علمی تقاضے پر عمل کرنے والا بنا، ان کے اندر سے لالچ طمع کو نکال دے، ان کے تنگ نظری کو نکال دے، ان کے تنگ فہمی کو نکال دے، ان کے عوض کے رب کریم تنگ نظری کو ختم فرما، اپنے علمی وقار کو پہچان کر علمی تقاضے پر چلنے والا بنا، ان کی عزت کو دوبارہ فرما، انہیں عزت عطا فرما، انہیں وقار عطا فرما، اے رب کہ ہم سب قبول فرما، اے رب کہ ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، یہ عرصہ اخیرہ ختم ہونے جا رہا ہے، عرصہ اخیرہ محروم نہ فرما، اپنے غصے سے پناہ عطا فرما، اپنی ناراضگی سے پناہ عطا فرما، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مانگوں کو پورا فرما، اے پروردگار عالم تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تمام معاملات تیرے امر کن کے اندر ہیں، تمام معاملات تیرے امر کن کے اندر ہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی شریک کی ضرورت نہیں، کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، تیرے امر کن ہو جا، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم سب قبول فرما، ہم سب کو حسن قبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہم سب حسن قبولیت سے نواز دے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.